یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم جی، ونس اگین السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون جی۔ میں ہوں آپ کی میزبان روبی خان، اور امید کرتے ہیں میرے جتنے بھی سامعین، جتنے بھی ناظرین اور جتنے بھی لسنر مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نئے پلیٹ فارم پہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ میں اس وقت آپ کے روبرو ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مانے اگر ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اور ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمیں بہت کچھ جاننے کو اور بہت کچھ لرننگ کرنے کو ملتا ہے۔ سو میں ریڈیو پاکستان کی جتنی بھی ٹیم ہے، اور اسپیشلی ہمارے جو پروڈیوسر ہیں، ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا زبردست ایک پلیٹ فارم دیا اور اتنے خوبصورت لوگوں کے ساتھ اتنا زبردست پروگرام کرنے کی توفیق ملی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ پروگرام میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایک مہمان ہے، اور مہمان کی اگر بات کی جائیں تو جی بالکل ہمارے ایک بہت ہی جانے پہچانے شخصیت، جانے پہچانے ایک ایسے اداکار جو کہ میرے خیال میں آئی تھنک اب سر مجھے کہیں گے کہ یہ نہیں کہ تم بہت زیادہ چھوٹی، یہ بات نہیں کہ جب پیدا ہوئے تو ماشاء اللہ وہ اپنے ایک عروج میں اپنے ایک لائف گزار تھے۔ تو جی بالکل میں آپ لوگوں کے ساتھ تعارف کرواتی چاہوں جی، میرے ساتھ جو ہیں ٹی وی، ریڈیو اور تھیٹر کے جانی شخصیت، جانے پہچانے اداکار، اور اس کے ساتھ اگر میں پروڈکشن میں بھی کہوں گی، یعنی کہ ایز اے پروڈیوسر اور ایز اے ڈائریکٹر بھی، تو میں غلط نہیں ہوں گی۔ سہیل اسد سر کی بات کروں گی، اور سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں، اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ اور یقین مانی مجھے ایک گھبراہٹ ہو رہی ہے کیونکہ میں اتنی زبردست ایک شاندار اور ایک کہتے ہیں نا کہ اپنے ٹائم کی، اور آج بھی اگر بات بھی کی جائے تو اپنے نام کی طرح وہ بہت ہی ایک سویٹ پرسنالٹی، اور ایک میں کہوں گی کہ سکھانے والے استاد بھی ہیں، کیونکہ میں نے آلریڈی ان کے ساتھ کام بھی کر چکی ہوں۔ تو ایک بہت ہی اچھے انسان ہے سر، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی اور ریڈیو پاکستان پشاور کے تمام دوستوں کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی میرا دل سے سلام پہنچے اور محبتیں۔ بہت بہت شکریہ روبی، آپ نے تعریف کی، کچھ الفاظ میرے لیے استعمال کیے۔ بیسکلی یہ سارا جو کریڈٹ ہے، جو سارا یہ جو سہرا ہے، یہ میں ریڈیو کو ہی دوں گا، کیونکہ جو میرا آغاز ہے وہ تقریباً 1989 سے آپ کہیں تو میں ریڈیو پاکستان پشاور سے وابستہ ہوں۔ تو یہ اور پھر ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ہمیں بہت محبت دی، عزت دی، جن میں سے میں کہوں گا کہ سیدہ عفت جبار صاحبہ جی تھی، انہی کے ہاتھوں سے میں یہاں پہ آیا، اپروو ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ بخشے لائق صاحب تھے، حمید اصغر صاحب تھے، نثار محمد خان صاحب تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں انٹرویو کیا اور پھر آڈیشن ہمارا کیا، اور بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی، اور یہی سٹارٹ تھا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ مجھے آپ نے میرا تعارف کیا، لیکن ایک چیز آپ کھا گئی، پتہ نہیں کیوں۔ آپ کو صبح ناشتہ ہی آپ نے نہیں کیا؟ نہیں سر، ماشاء اللہ مجھ سے جہاں تک جتنا ہوا، اور اگر کچھ رہ گئی ہو تو آئی ایم سو سوری، لیکن ماشاء اللہ آپ کی پرسنالٹی ایسے کہ وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا بندے پہ روب میں بندہ آ جاتا ہے۔ میری طرف سے آپ جرمانہ ہے، بالکل گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میری طرف سے آپ جرمانہ ہے، آپ جرمانہ کر سکتے ہیں سر، آئیے۔ مجھے اگر یاد نہ رہا تو جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ انشاءاللہ میں ان کو کہوں گا کہ جرمانہ آپ سے وصول کریں۔ جی جی یقین کیجئے کہ جب میں جو آپ نے مس کیا وہ فلم کی بات کی، آپ نے کہا او یس، بالکل بالکل بالکل۔ اور سر اگر فلم کی بات کی جائے تو جب اتنے بڑے ایک اداکار کے ساتھ میں ہوں تو میں لازمی گھبراہٹ میں آنا میرا بنتا ہے سر۔ آپ کو اور تمام جتنے نئے آنے والے لوگوں کو میں ایک نصیحت کروں گا کہ آپ جب کبھی بھی اپنی پرفارمنس لائن پہ ہوں، ویدر آپ مائک پہ ہیں یا کیمرے کے سامنے ہیں، اور آپ کے سامنے کوئی بھی موجود ہو، چاہے اس کا قد، فنی قد جتنا بھی بڑا ہو، لیکن جب پرفارمنس کا ٹائم ہو تو اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے 110% پرفارمنس دینی ہوتی ہے۔ تھینک یو سر۔ تو فلم کی جو بات ہے وہ میں جب میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک فلم تھی 1996 میں مجھے کاسٹ کیا گیا، دیوانے تیرے پیار کی فلم تھی، سعید نور صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، آغا سجاد گل جو ایورن اسٹوڈیو کے مالک ہیں وہ پروڈیوسر تھے، اور انور مقصود صاحب جو تھے تو وہ اس کے رائٹر تھے۔ تو ان کے حسین امتزاج سے وہ فلم بنی۔ تو جو میرا پہلا سین تھا وہ ندیم صاحب کے ساتھ تھا، جن کو ہم بچپن سے ہی دیکھتے تھے اسکرین کے اوپر نا۔ تو پہلی ٹیک ہوئی، لیکن میں تو ریڈیو کا اور ٹی وی کا مطلب سیکھا ہوا آرٹسٹ تھا، تو الحمدللہ فلم کی لائن میں پہلی ٹیک بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو میں نے وہ پہلی ٹیک دی، تو فاروق بٹ صاحب ہمارے کیمرہ مین صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے پہلی فلم میں کام کیا؟ میں نے کہا نہیں سر۔ کہتے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ندیم صاحب کے ساتھ آپ پہلی ٹیک دے رہے ہیں اور آپ نے اوکے بھی کرا دی؟ میں نے کہا جی بیسکلی میں ریڈیو کا ایک آرٹسٹ۔ ہاں کہتا ہے یہ بات۔
تو ریڈیو از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ اور ٹریننگ جو ہے کسی بھی آرٹسٹ اور کسی بھی فنکار کے لیے. بالکل سر، میں آپ کی بات پہ بالکل ایگری کرتی ہوں، کیونکہ میں نے جب سے میں نے خود ریڈیو جوائن کیا ہے، لیکن میں نے بہت کچھ ایسی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتے، شاید ہم اور کیٹیگریز میں اور فیلڈس میں کام کریں تو وہ ہمیں چیزیں سیکھنے کو نہ ملے. سر ماشاء اللہ، جیسے کہ آپ نے اتنی زیادہ کیٹیگریز میں کام کیا ہے، تو میں تھوڑا سا یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی فیلڈ کا آغاز کہاں سے کیا؟ وائی اس میں جاتے ہوئے کا نا آپ کو میں نے بھی بتایا نا کہ میرا سٹارٹ بیسکلی ریڈیو سے تھا. میں اس کو چلو میں اور بھی فائن کر دوں کہ مجھے سب سے پہلے بلایا گیا عفت جبار صاحبہ نے بلایا، ایک پروگرام تھا اور مجھے اس کا ٹائٹل بھی یاد ہے. اس کا تھا کہ نوجوان نسل دور حاضرہ کی چیلنجوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے. تو عبدالرب صاحب ایک کمپیئر تھے ان دنوں میں، تو انہوں نے مجھے بلایا. تو جاتی مرتبہ ان کو بول گیا، میں نے کہا بھائی کس طرح کہ میں کو اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں کہ تم مجھے بیچ میں فلسفے کے لیے بلاتے ہو. میں شوقین آدمی ہوں، مجھے ڈرامے کے لیے آرٹسٹ بلاؤ کو کمپیئر شمپیئر. تو پھر شاید انہوں نے عفت صاحبہ کو کہا، پھر انہوں نے مجھے بلوایا کہ جی آپ نے وہ میرے کمپیئر کو کہا تھا تو آپ آڈیشن دینا چاہتے ہیں. تو اس سے پہلے یہاں پہ ہمارے ایک بہت سینئر آرٹسٹ بھی تھے اور بڑے شفیق انسان تھے، میرے ابو کے دوست تھے، FR قریشی صاحب. تو ان سے میں نے تقریباً 1 سال بولنا سیکھا. اور آپ کی اور آپ جیسے اور نئے آنے والوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو بڑے اچھے اور بڑے پیارے پیارے لوگ ملتے ہیں جو آپ سے وہ نہیں بلواتے جو ہم نے بولا. یقین جانیے کہ وہ 1990 میں بولا ہوا اسکرپٹ، اس کے 2-4 پورشن مجھے آج بھی یاد ہیں، اور مجھے آج تک ان کے الفاظوں کے وہ معنی تو یاد ہیں کہ نہیں، لیکن ڈیلیوری اس کی یاد ہے. تو سر اگر آپ کو ڈیلیوری یاد ہے تو میں چاہوں گی کہ اگر آج اس ڈیلیوری کو ان الفاظ میں، ان ڈائلاگس کو اگر آپ دہرائیں تو ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا، ہمارے سامعین کو بھی بہت اچھا لگے گا. اس میں یہ تھا کہ ہمیں ایک پیپر ملتا تھا جس میں مختلف بولنے کے انداز ہوا کرتے تھے، شہنشاہی انداز، رومانوی انداز اور تقرری انداز. تو اس میں وہ ایک تھا کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جس کے اوپر میں نے بڑی محنت کی اور میرے استاد محترم اللہ بخش سے ان کو FR قریشی صاحب نے میری بڑی وہ کروائی، کیونکہ اس نے کہا کہ یار یہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا. تو وہ ایک تھا کہ شہنشاہی انداز تھا کہ بنو سراج کے فاتح سالارو مجھے حکم دو کہ میں شاہ فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا سے تمہارا انتقام لے سکوں اور اپنی تلوار کو اس وقت تک آرائش نعام سے محروم رکھوں جب تک ہسپانیہ کا ذرہ ذرہ چیخ نہ اٹھے. یہ ایک شہنشاہی انداز تھا. پھر اس کے ساتھ ایک تھا رومانوی انداز. ہاں وہ اس وقت شاہ نشین پہ بیٹھی، بال بکھیرے، آنکھوں میں کاجل لگائے، نہ جانے کس کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ایک ہم اس کے انتظار میں جس کو ہمارا کبھی انتظار ہی نہیں. واہ کیا کہنے ہیں سر، واقعی سر ہم نے ایسے لوگوں سے ایسے وقت میں سیکھا نا کہ جہاں بھی اب یقین یعنی میرا تعلق پشاور سے ہے اور مطلب ان کو پشتو دونوں میری زبانیں ہیں، لیکن ہم جب لاہور میں پہنچتے ہیں، کراچی پہنچتے ہیں، تو وہ لوگ بڑی حیرانگی کے حد تک کہتے ہیں سر یعنی لاہور والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی سے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں پشاور سے. کہتے ہیں جی آپ کی اردو. تو ہر ایک کو مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ایکچولی دس از جسٹ بیکاز آف دا ریڈیو، کیونکہ ہمیں ایک ایک لفظ سکھایا. سر میں کہتی ہوں یہی زبردست بات ہے، کیونکہ جب سٹارٹ ریڈیو کا آئی تھنک ریڈیو انسان کو بہت حد تک پالش کر دیتا ہے ہر لحاظ سے. جہاں پر ڈائلاگ ڈیلیوری آپ نے ڈفرینٹ 2 انداز میں بولی، آپ نے اس کو ادا کیا، تو یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اللہ بخشے لائق دغدادہ صاحب کا ایک ڈرامہ تھا، وہ عاشق حسین اکبر پوری نے لکھا ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ اینڈ میں یہ تھا کہ وہ بندہ کچھ پرندوں سے انتقام لیتا ہے اور اینڈ کے اوپر وہ پرندے پھر اس کردار کے اوپر حملہ کرتے ہیں. یقین جانیے اس میں لاسٹ میں مر بھی رہا ہوں اور خود وہ پرندوں کی کووں کی آوازیں بھی نکال رہا ہوں بیچ میں. بہت انجوائے کیا ہم نے. اور میں کہوں گی کہ سر وہی بات ہے کہ جب ہم ریڈیو میں ہمیں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں، لیکن جب آپ کا ٹائم تھا ریڈیو میں تو وہ جو پروڈیوسر تھے اس وقت جو ڈائریکٹر تھے ہمیں
آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، لیکن ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بھی بہت اچھے پروڈیوسرس یہاں پہ سکھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا ماشاء اللہ کام کیا، سب سے فیمس جو پروجیکٹ آپ کے جہاں پہ آپ کو بلندیوں کے مطلب بلندیوں کا سہرا آپ کے سر پہ سجایا، تو میں تھوڑا سا اگر آپ اپنے جتنے بھی سامنے ان کے ساتھ اس کو بتائیں تو. بیسیکلی ہمارا یہ تھا کہ ریڈیو جو تھا ہماری ٹریننگ سینٹر تھا. اس کے بعد ہم پاکستان ٹیلی ویژن گئے. وہاں سے مطلب تقریباً آپ لگائیے تو میں 1989-90 سے شوبز میں ہوں. اور بلکہ اس سے پہلے ٹی وی میں جو میرا سٹارٹ تھا وہ ایز این ایکسٹرا آرٹسٹ تھا 1986 میں، جب 17-18-19 سال کی ایج تھی. تو ہر مقام پہ ہر میڈیم میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا. اگر فلم کی بات کریں تو وہاں پہ ایک دو فلم تھی. دیوانہ تیرے پیار کی بڑی سپر ہٹ فلم تھی، اس میں میرا چھوٹا سا کردار تھا. پھر اس کے بعد ایک راجہ پاکستانی، شرافت، جان جان پاکستان، یہ چلتی رہی. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ آپ جب مختلف میڈیمز میں کام کرتے ہیں نا، تو وہ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پورشن وائز بتانی پڑتی ہیں. ریڈیو کا کچھ الگ رہا. ریڈیو میں تو ہمیشہ ہی میں ایسے تھا کہ انہوں نے ہمیشہ سب آنکھوں پہ رکھا جب سے ہم ان ہوئے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریڈیو میں ایز این صرف آرٹسٹ نہیں تھا، ریڈیو میں اناؤنسر، کمپیئر، ڈرامہ آرٹسٹ اور ایز اے ڈیوٹی آفیسر بھی کام کر چکا ہوں. اور یہ تقریباً کوئی 17-18 سال تک. اور ابھی بھی میں پروڈیوسر صاحب کو بتا رہا تھا کہ ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ میں ڈیوٹی افسر بن کے بیٹھا ہوں اور ریڈیو پہ مطلب میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، اور باہر ٹی وی کے اوپر میری ڈرامہ سیریل چل رہی ہوتی ہے، اور سنیما میں فلم بھی لگی ہے. لیکن ریڈیو کو ہم نے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمیں اس سے وہ محبت ہے جو شاید اس میڈیم کے اور کسی اور میڈیم سے اتنی محبت نہیں جتنی ہمیں ریڈیو سے محبت ہے. زبردست. سر مجھے یہ بتائیں، ماشاء اللہ جیسے کہ اداکاری کی گھر سے بھی آپ منسلک ہے، تو کیا کبھی گھر میں ایسا ہو کہ آپ کوئی بہت سنجیدہ بات کر رہے ہو تو گھر والے کہہ کہ اچھا چلو یہاں پہ تو ایکٹنگ بند کر دیں، مطلب آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ گھر میں تو ایکٹنگ نہ کریں، تو ایسا کوئی آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟ اداکار کوئی بھی ہو گھر میں ایکٹنگ نہیں کرتا. دراصل اداکار کے گھر والے ایکٹنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ. وہ جو پرفارمنس دیتے ہیں ہم تو پھر بھی ری ٹیک کر لیتے ہیں، غلط ہو گیا دوبارہ بول لیا. تو گھر والے اور دنیا والے نا ہم سے بڑے اداکار ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ٹیک دیتے ہیں اور وہ اتنے بھرپور طریقے سے دیتے ہیں کہ آپ یقین کر بیٹھتے ہیں. تو گھر میں کوئی بھی اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ کو الاؤ کون کرے گا؟ جو شادی شدہ ہیں تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو تو اداکاری دیکھنے کو اور سننے کو خود گھر سے ملتی ہے. زبردست. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایسے قومی یا علاقائی طور پہ آپ کو ایسے کون کون سے ایوارڈز ہیں جن سے نوازا گیا؟ مجھے جی پاکستان ٹیلی ویژن نے بیسٹ لائف اینکر کا ایوارڈ دیا، اور اس کے علاوہ اگر فلم لائن کی بات کریں تو مجھے 42واں نگار ایوارڈ ملا. فلم دیواریں تھی سعید نور صاحب کی. اور اس کے علاوہ مجھے روزنامہ پاکستان میں ایک مصور ایوارڈ تھا، نیو ٹیلنٹ نیو انٹری ان فلم انڈسٹری کے حوالے سے وہ تھا. ایک قائد اعظم ایوارڈ ملا، اور اس طرح کے اور بھی کچھ ایسے ایوارڈز ہیں. ایک نیشنل یہ ایوارڈ تھا اسلام آباد سے، نیشنل سٹیزن کونسل کی طرف سے ملا. تو یہی 3-4 جو مین ہیں، باقی کچھ چھوٹے موٹے جو ہیں تو وہ بھی ملتے رہے. زبردست. سر کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ کہیں آپ کسی بہت امپورٹنٹ جگہ پہ آپ پہنچ رہے ہیں، تو راستے میں اگر فار ایگزامپل گاڑی خراب ہو گیا، آپ کو گاڑی سے اتر کے ویسے ہی واک کرنا پڑے، آپ کو لوگوں نے مطلب لوگوں کا جمگٹا لگ گیا، تو کبھی آپ کے دل میں آئے کہ مجھے ایکٹر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کچھ لوگوں ہوتا ہے لائف میں کبھی غصے میں یا پریشان ہو کے ایسے الفاظ منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی اور سچویشن میں ہوتے ہیں لیکن جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی سچویشن کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. در حقیقت اب آ کے مطلب کسی بھی ایسی بات کے علاوہ، کیونکہ بیسکلی پاکستان میں شوبز کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے. یہ ایک چڑھتے سورج والا کام ہے، اور باقی جو دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ یہ ٹھیک ٹھاک پروفیشن ہے، بڑی اچھی پیمنٹس ہیں. تو ایز فار ایز پیمنٹس آر کنسرن اس کے حوالے سے بھی آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لابیاں بن جاتی ہیں، کبھی چیزیں ہوتی ہیں. تو بیسکلی اگر میں ایک ایکٹر نہ ہوتا تو شاید اپنی زندگی میں اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوتا، کیونکہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دکھانی پڑتی ہیں اور حقیقت میں ان کی کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی ایک بڑی ڈسٹربنگ قسم کی فیلڈ ہے، کیونکہ اس کو مینٹین رکھنا، اپنے آپ کو لے کے چلنا، وہ ایک نام پہچان بن جاتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں شوبز میں تھرو آؤٹ دا خیبر کراچی جتنے بھی فنکار ہیں، تو جب ان کا اینڈ ہوتا ہے تو ان میں سے کچھ ایک دانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سروائیو کر جاتے ہیں،
جو ساتھ جن کی کچھ سپلائی لائن چلتی رہتی ہے. جو لوگ ٹوٹلی شوبز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں دے فیس اے بگ پرابلم. صحیح، زبردست. سر کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے. کیا زندگی میں آپ کو کبھی کسی سے ایسی محبت ہوئی ہو کہ لائف آپ کو کہیں کہ بس زندگی ختم کر دینے کو دل کرتا ہے کیونکہ کوئی راستہ نہیں نکلتا، یا آپ کے کسی چاہنے والے نے آپ سے اس قدر محبت کی ہو کہ اس نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہو؟ دیکھیں، محبت تو ہر شخص کو ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے، ہر عمر میں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت کے پیچھے آپ کی فائنینشیل پوزیشن بھی چاہیے. آج کے دور میں تو محبتیں صرف آپ کی حیثیت دیکھ کے ہوتی ہیں. ایسے تھوڑی ہے کہ بس آپ اور شکل و صورت پہ مرنے والے جو کسی ہیں نا، یہ صرف کتابوں میں، ڈراموں میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. حقیقت میں آپ جب بھی ایک کسی سے کوئی واسطہ پڑتا ہے، کوئی محبت کی، کچھ قدم ادھر سے اٹھتے ہیں، کچھ وہاں سے اٹھتے ہیں، لیکن جب بات بیچ پہ پہنچتی ہے تو اس کے لیے آپ کی مالی پوزیشن ہونی چاہیے. جب سے یہ ہمیں سمجھ پڑا نا، تو ہم نے بس صرف اپنے رب سے اور اپنے آپ سے محبت کی. باقی بس پاکستان سب کو ہم نے کہا پاکستان زندہ باد. زبردست. سر ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ فار ایگزامپل آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کیا کہ اگر آپ اداکار نہ ہوتے، اداکاری کی جو فیلڈ ہے اس سے منسلک نہ ہوتے، تو زندگی میں آپ ریئل میں اور کیا ہوتے، کون سی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے؟ میرے پاس بہت سارے راستے تھے. میں مطلب ٹیچنگ کو بھی بہت پسند کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل سائڈ کی ہے، شاید انجینئرنگ میں کر لیتا، کیونکہ میں نے گریجویشن کی، اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر کیونکہ میں تھوڑا سا پڑھاکو نہیں تھا، مطلب مجھے زیادہ کوئی ان دنوں جب میں پڑھتا تھا تو میں نے بس گریجویشن کی. اس کے بعد میں نے کہا بس یہ بھی کافی ہے. اور پھر جب شوبز میں آ گئے تو آپ تو پھر کسی جوگے نہیں رہتے. پھر الحمدللہ پھر مجھے ہر طرف سے کام ملنے لگا. وہ لائف تو اتنی مصروف ہو گئی کہ جب چاہا کہ یار کچھ مزید کر لیا جائے، کوئی ماسٹر ڈگری، کچھ انجینئرنگ، کچھ یہ وہ، تو پھر اس وقت ذہن نے بھی پھر ساتھ نہیں دیا. زبردست. سر کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر ایک جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں بہتری آتی ہے. پہلے کے ٹائم کو اگر آپ نے جب اپنی فیلڈ کا سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ آپ نے اتنے اچھے پروجیکٹس کیے، اور آج کے ٹائم کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہوا یہ کہ 2008 میں نا جب ہمارے ملک میں ایک دہشت گردی کی فضا ہوئی تو اس کے باعث ہمیں KPK کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑا. تو اس کی وجہ سے شوبز ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئیں. ریڈیو پاکستان کا، پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کا، تمام پاکستان ٹیلی ویژن کا بجٹ کے پرابلم ہو گئے. یہاں پہ جو ایک تھیٹر تھا مسٹر ہال، وہ عرصہ دراز سے بند ہے. یہاں پہ شوبز ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا پابند کر دیا گیا ڈیو ٹو دہشت گردی کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے KPK کا ہر آرٹسٹ جو تھا وہ تھوڑا سا ڈاؤن فال کی طرف چلا گیا. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو جو شوبز کا جو ہب ہے وہ کراچی ہے. لاہور میں اتنی پروڈکشن نہیں ہے، اسلام آباد میں صرف کرنٹ افیئر ہی چل رہا ہے. پشاور تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس وقت میں یہ تھا کہ اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا. ہر طرف سے اسٹیج بھی چل رہے تھے، پاکستان ٹیلی ویژن بھی چل رہا تھا، ریڈیو پاکستان بھی چل رہا تھا، تو فنڈ بھی آ رہے تھے، سب کچھ. ابھی ملکی حالات بھی کچھ ان بیلنسڈ ہیں، کچھ اور چیزیں بھی، کاروبار اور ساری چیزیں سسٹم کے تحت چلتی ہیں. تو سسٹم جب ڈسٹرب ہو تو پھر بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. زبردست. سر ہم اور ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا جو اپنی فیلڈ کا سٹارٹ ہے وہ اگر ریڈیو سے نہ ہوتا اور کسی اور فیلڈ سے ہوتا، تو کیا آپ کی اپنی جو فیلڈ ہے آپ کے کام میں کیا اتنا نکھار ہوتا؟ شوبز کے حوالے سے کیا شوبز کے لیے نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا. کیونکہ میں آپ بھی میرے ساتھ کام کر چکی ہیں. بیسیکلی شوبز میں یہ ہے کہ ٹی وی اور فلم کے اوپر آپ کا چہرہ آتا ہے، تو ریڈیو کے اوپر آپ صرف مائک پہ بول رہے ہوتے ہیں. دراصل حقیقت چاہے وہ اینکرنگ ہو، ایکٹنگ ہو، یہ تعلق رکھتی ہے بولنے سے. اگر آپ بول صحیح سکتے ہو، آپ کو بولنا آتا ہے، تو آپ ہر میڈیم میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور بے شمار ایسے آرٹسٹوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جن کا ریڈیو سے تعلق نہیں رہا، تو ان میں بہت حد تک کمیاں پائی جاتی ہیں. کیونکہ ریڈیو آپ کو اس مقام پہ لے آتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایک بھرپور پاکستان میں دیکھیں آپ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، محمد علی صاحب، مصطفیٰ قریشی صاحب، ندیم صاحب، غلام محی الدین صاحب، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو ریڈیو سے آنے والے لوگ ہیں. اسی لیے انہوں نے پھر راج بھی کیا. تو ریڈیو از دا مسٹ کی ٹو ہیو اٹ. مطلب آپ نے اپنی جو کیریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا
تو آپ ابھی بھی کریڈٹ جو ہے ریڈیو کو اس لیے دیتے ہیں کہ اگر ریڈیو سے اسٹارٹ نہ کیا ہوتا تو شاید آپ کے اندر جو اتنا ایک نکھار ہے وہ نہ ہوتا. یہ بیسکلی ریڈیو آپ کو بولڈنس دیتا ہے، اور جب آپ کو بولڈنس ملتی ہے، اور شوبز کے حوالے سے سب سے بڑی چیز بولڈنس ہے. ہم نے یہاں پہ لائیو پروگرامس کیے، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ٹیپ ٹوٹ جاتی ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آئٹمس کیوں نہیں ہوتے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کو وہاں سے پینل سے انجینئر صاحب جو ابھی بھی بیٹھے ہوئے اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی بولو، وہ ٹیپ بھی ٹوٹ گئی ہے. یہاں پہ یقین جانیے کہ میں نے اذان تک دی ہے. تو جب پتہ لگا کہ جی وہ ٹیپ ٹوٹ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹائم ہو گیا اذان کا، تو ہم نے اذان بھی دی. اور یہی وہ ٹورز تھے، یہی وہ ہمارے پاس کارڈز تھے کہ ہم شوبز کے کسی بھی میدان میں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ کامیابی سے ہمکنار کیا. زبردست. سر یہ بتائیں، ماشاء اللہ آپ نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کام کیا، آپ نے تھیٹر کر لیا، فلم میں کام کر لیا، ڈرامہ کر لیا، پروڈکشن کر لی، ڈائریکشن کر لی. ایسا کون سا خواب ہے یا ایسی کون سی فیلڈ ہے جس میں آپ نے، یا کوئی ایسا کریکٹر جو آپ نے ابھی بھی آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ نہیں کیا، مجھے یہ کرنا ہے ابھی بھی؟ اگر آپ سچ پوچھیں نا تو کچھ ایسی خواہش ابھی باقی رہی نہیں، کیونکہ ریڈیو، ٹی وی، فلم اور سٹیج میں آلموسٹ جتنی بھی کیٹیگریز تھیں، ہوش والے کردار، بے ہوشی والے کردار، بدمعاشی، ڈاکٹر، وکیل، پولیس، تھانہ، کچہری، ہر قسم کے کردار ہو چکے ہیں. اب یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی ہے اور تمام امت محمدی کے لیے یہی ہماری دعا ہے کہ سب کا خاتمہ بالخیر ہو، اور یہی بس ایک خواہش باقی ہے، باقی تو سب کچھ ہو چکا. زبردست. سر جو نیو آنے والا یوتھ ہے، چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے، اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہے شوبز میں، تو آپ ان کو کیا رائے دیں گے؟ معافی چاہتا ہوں. روبی، قصہ اس طرح ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں نا، اگر ان کو اپنا کچھ مقام بنانا ہے اس فیلڈ میں، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے بولنا آنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہر جو بولنے والا ہوتا ہے اس کے بولنے کی ایک گرپ ہونی چاہیے، خواہ وہ مائک ہو یا وہ کیمرہ ہو، کچھ بھی ہو. اور جو بھی مطلب اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، میں ایک بڑی عجیب سی بات میں آج کرتا چلوں کہ کسی بھی غریب آدمی کو شوبز میں آنے کا میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ شروع میں آتے ہیں نا، تو اگر آپ اسکرین پہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے کپڑے، بڑی اچھی لک چاہیے، بڑی اچھی مطلب آپ خود اتنے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دکھا سکیں، بجائے اس کے کہ جی آپ کسی بیٹھ جائیں کہ جی مجھے بڑا شوق ہے. اور یہ شوقین بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو غریب کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو بیسکلی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بولنے کا ہنر آنا چاہیے، کسی سینئر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اور اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی آیا، جس طرح ہم جب کام کرتے ہیں ریڈیو میں، ٹی وی میں، فلم میں، تو اپنے ڈائریکٹر پروڈیوسر سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جناب میں یہ ایک ٹیک دینا چاہ رہا ہوں، بول رہا ہوں میں، دیکھیں ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہتا ہے کہ تھوڑا ٹھیک کریں اس کو، تھوڑا سا ایک اور بولیں، تو آپ کو چینج کرنا آتا ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے جی بس میں تو ایسے ہی بول سکتی ہوں یا بول سکتا ہوں میں. آپ کو ویریشن دینی چاہیے. آپ کو اپنے آپ کے اندر ایک پرسنالٹی کے علاوہ کئی پرسنالٹی رکھنی چاہیے. آپ میں اتنی کرج ہونی چاہیے، آپ میں اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے. میں اگر آپ کو کہوں کہ نہیں یار آپ یہ کیا بول رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں، آپ ایسے نہیں، ایسے بولیں، تو آپ فوراً اس کو ہنس کے اس کو کہیں اچھا سر اب میں اس طرح بات کرتا ہوں، اب یہ دیکھیں، یہ سن لیں. تو اگر آپ میں برداشت ہے، کیونکہ آرٹسٹ کو، ایکٹر کو سب سے بڑی چیز چاہیے، برداشت بھی بہت چاہیے. بالکل سر. سر فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک موقع دیا جائے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے واپس اسی ٹائم میں جائیں، تو آپ واپس کون سے فیلڈ میں کام کرنا چاہیں گے، کن لوگوں کے ساتھ واپس کام کرنا چاہیں گے؟ میں اگر جسے کہتے ہیں نا کہ if I can go back in times نا، تو I would like to join IT. کمپیوٹر کی فیلڈ کو میں چاہوں گا کہ میں کروں، کیونکہ میں اس وقت بھی تھوڑا بہت اپنے حد تک وابستہ ہوں. اور یہ آنے والا دور جو ہے یہ سارا ہی ابھی بھی ہے، آنے والا تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو میری خواہش یہی ہوگی کہ اگر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو سوال بھی وہی کرے گی لڑکی جس کا کوئی جواب بنتا ہی. ایکچولی دیکھیں، آپ ایک ٹائم، ایک موقع دیا نا سر، تو آپ اس موقع کو دیکھیں کہ آپ واپس کیا کرنا چاہیں گے. بھائی ٹائم کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں، دوسرا وقت تو ہاتھ نہیں آتا، لیکن چلے آپشن ہے. ہاں، بس یہ میری خواہش ہے کہ اگر آئی ٹی کی فیلڈ ہونا تو بہت اچھا. بلکہ میری اس وقت میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی نیشنل کی لائیو جب ٹرانسلیشن کرتا ہوں تو نوجوان نسل کو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ کو کوشش یہی کریں کہ اس دور میں اپنے آپ کو
اگر آپ نے آئی ٹی کا بندہ نہیں بنایا تو آنے والے دور میں آپ بالکل فارغ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جو کمپیوٹر سے اور آئی ٹی سے اور ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے۔ سر یقین مانے بہت اچھا لگا، اور بہت ایسی نئی چیزیں مجھے بھی آج سننے کو سیکھنے کو ملی جو شاید میں اپنے کیریئر میں کام کرتے ہوئے مجھے نہ پتہ ہوں، نہ میں نے سیکھی ہوں۔ اور میں وہی کہتی ہوں کہ نئے ہم جب اپنے ایسے سینئر جو ایکٹرز ہیں ان سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں خزانہ عطا کرتے ہیں کہ جو شاید ہم پوری زندگی اسٹرگل کرتے رہیں تو ہمیں وہ خزانہ نہ مل سکے۔ سو میں ونس اگین آپ کا پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ایک بہت زیادہ قیمتی وقت سے وقت نکالا، اور ہمارے جتنے بھی سامعین، جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے آج ریڈیو کے اس پلیٹ فارم پہ ان سے بات کی، اور یقین مانے ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اور تھینک یو سو ویری مچ، آپ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اور ونس اگین آپ کا بھی سر بہت زیادہ شکریہ۔ اور امید کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں ایک ایسی ابھرتی ہوئی پرسنالٹی جن کو میرے خیال میں ہم کیا دنیا جانتی ہے، ان کے ساتھ ہم پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ تب تک ہمارے آج کے جو ہمارے ایک مہمان تھے سہیل اسد سر، جو ایک جانی مانی پرسنالٹی ہیں، اور اپنی ایک اپنی جو ہوسٹ ہے روبی خان، اس کو بھی اجازت دیں، اور امید کرتے ہیں ایک نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔